یہ اس کی امی کی آواز تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ امی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ریسٹ واچ پر اس نے ٹائم دیکھا، پھر اسے کھول کر سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ امی مجھے چائے کا ایک کپ بنا دے۔ آستینے پلٹتے ہوئے اس نے امی سے کہا۔ اس کی امی اسے چائے کا کپ تھما رہے تھے جب اس نے سارا کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت نیچے آتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اسے شدید ملال ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا اس نے اسے کتنی بری طرح پیٹا تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ سارا اسے نظر انداز کیے اس کے بالکل مقابل تھی۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ حیدر نے نظریں جھکا لی۔ اس ہی وقت اس نے دیکھا کہ سارا کی مٹھی میں کچھ بند تھا۔ سارا نے مٹھی اس کے سامنے رکھے ہوئے شیشے کے میز پر کھول دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سے کچھ ایک چھنکنے کی آواز کے ساتھ میز پر گرا تھا۔ حیدر کی نظریں میز پر مرکوز ہو گئیں۔ وہاں وہ انگوٹھی اور ڈائمنڈ سے جڑا لاکٹ تھا جو اس نے سارا کو منہ دکھائی پر دیا تھا۔ اب میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز میں یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ وہ کہہ کر لان کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نگات ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گئی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سارا، اگر آج تم یہاں سے گئی تو دوبارہ یہاں نہیں آ سکو گی۔ اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ سارا نے رک کر بغیر مڑے ان کی بات سنی۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے مڑ کر حیدر کو دیکھا جو اس جگہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ساس کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ دہلیز پار کر لی۔ یکدم وہ حیدر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حیدر بے یقینی کے عالم میں کچھ دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نظریں لاکٹ پر آ کر ٹک گئی جس پر لکھی ہوئی تحریر اس کا منہ چڑھاتی رہی۔ جس دن اس نے سارا کو یہ لاکٹ دیا تھا اس کے صرف 8 ماہ ہی بعد سارا اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سارا کی واپسی اس کے تایا کے گھر ایک طوفان لے کر آئی تھی۔ ہر ایک نے سارا کو واپس جانے پر مجبور کیا مگر اس کی خاموشی جیسے ایک ڈھال سی بن گئی تھی۔ وقتی طور پر اس کا معاملہ تو دبا دیا گیا کیونکہ تایا کے گھر شادی تھی اور وہ اس موقع پر کوئی مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے حیدر اور سارا کے مابین مصالحت کی کوشش کر دی تھی۔ اس میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ اس کے خاندان کا ہر فرد یہی چاہتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ ہر ایک حیدر کی حامی تھی۔ ہر ایک اسے ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ کسی کو بھی وہ وجہ جائز نہیں لگی تھی جس کی وجہ سے اس نے حیدر کو چھوڑا تھا۔ ہر رشتہ دار عورت اس سے اپنے قصے سناتی تھی کہ اپنے شوہر کے کیسے کیسے ظلم و ستم کے باوجود اس نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اور وہ کیسی ہے جو شوہر کے چند تھپڑوں پر ہی گھر چھوڑ کر آئی۔ وہ بس صاف نظروں سے دیکھتی رہتی۔ تائی نے فریال کو بلوایا تھا۔ سارا تم پاگل ہو گئی ہو۔ 2 گھنٹے اپنی ہدایتوں اور صلاحیتوں پر خاموشی دے کر وہ جھنجھلا اٹھتی۔ 2 گھنٹے بعد وہ پہلی دفعہ بولی تھی، ہاں میں واقعی ہی پاگل ہوں، اس لیے حیدر جیسے عقل مند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی تو کہاں رہو گی؟ فریال نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھی رہ لوں گی مگر اس کے ساتھ نہیں۔ سہارا وہ تمہارا شوہر ہے۔ فریال تم تو بس کر دو۔ میں لوگوں کی تقریریں اور نصیحتیں سن سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں، ایک دفعہ سمجھاؤ یا 1 کروڑ دفعہ سمجھاؤ، مجھے اس کے گھر پر نہیں جانا۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ یہ میری زندگی ہے۔ میں جانتی ہوں اسے کیسے گزارنا ہے۔ میں چاہوں تو تباہ کر دوں، چاہوں تو آباد کر دوں۔ دوسروں کو اس سے کیا؟ فریال کو اس کی باتوں سے زیادہ اس کے لہجے پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ پہلی جیسی سارا نہیں تھی۔ فریال خاموشی سے اس کی تائی کے پاس آ گئی تھی۔ سارا کے تایا چند بار حیدر کے پاس بھی گئے مگر وہ بھی کچھ کم ضدی اور اکڑا نہیں تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا بلکہ اس نے سارا کو منانے یا واپس لانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ گھر خود چھوڑ کر گئی ہے۔ اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے تو خود ہی آئے، میں تو اسے لینے کبھی نہیں جاؤں گا، اس نے تایا سے کہا تھا۔ اور اس کی امی نے تو تایا کو صاف صاف کہہ دیا تھا، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس گھر سے چلی گئی ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ اگر وہ خود واپس آنا چاہے گی تو میں اسے آنے نہیں دوں گی۔ سارا کے تایا نے اس دن اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
उससे पहले वो सारा को नरमी से समझाते रहे, मगर उस दिन उन्होंने सारा को बुरी तरह झड़का था। मगर सारा तब भी अपनी बात पर ही जमी हुई थी। मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते तो मैं दारुल मान चली जाती हूँ, उसने बल आकर कह दिया था। मगर इसके ताया मजीद भड़क उठे थे। दारुल मान जाना था तो माँ बाप के मरते ही चली जाती। अब जाकर लोगों को ये बताना चाहती हो कि हम कितने कमीने और जालिम लोग हैं, एक भतीजी को भी नहीं रख सकते। मुझे बताओ कि तुम उसके घर नहीं जाना चाहती, तो आकर बताओ क्या चाहती हो। मैं तलाक चाहती हूँ। उसकी बात पर कमरे में बैठे हुए उसके सारे चचा ताया जैसे सत्ते में आ गए थे। हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने तलाक की बात नहीं की। सारा ने जिंदगी में पहली बार ताया की बात काटी थी। ये आपका मुझ पर आखिरी एहसान होगा, मुझे इससे तलाक ले दे। मैंने अब किसी सूरत में इसके साथ नहीं रहना। बस जितना मुझे समझा रहे हैं, मेरा इरादा इतना ही पुख्ता हो रहा है, इसलिए आप अपना वक्त जाया ना करें। मैं खुशकिस्मत कभी भी नहीं रही हूँ, इसलिए इस बदनसीबी को भी मेरा मुकद्दर बन जाने दें। धीमे धीमे लहजे में सर झुकाए अपनी बात कहने के बाद वो उठकर खड़ी हुई।